صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سورہ یوسف کی، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر داعی ہوتا اپنے وقت کا بہت بڑے، آپ کو جیل میں ڈالا گیا، وہاں جیل میں بھی آپ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہی، انہوں نے جیل کے لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ ایک، تم نے جو بہت سے جدا جدا معبود بنا رکھے ہیں یہ صحیح نہیں۔ اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کا جو مقصد ہے وہ جہاں پر ہے اس کو اس مقصد میں لگے رہنا چاہیے۔ متعلم ہیں آپ، ہم بھی متعلم نہ کپڑے پہننے کا نام ہے، نہ ٹوپی اوڑھنے کا نام ہے۔ متعلم اندر کا ایک جذبہ ہے کہ آدمی جہاں رہتا وہاں متعلم رہتا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ بھائی جو حکمت ہے وہ مومن کا متعین شدہ ہے، اور جہاں پر وہ اس کو پاتا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو آپ لوگ یہاں آئے متعلم بن کر، اب آپ متعلم جہاں پر مثلا آپ یہاں پر کتاب پڑھتے ہیں، کوئی آپ ٹرین میں ہیں تو اس وقت آپ کتاب پڑھتے ہیں، آپ یہاں پر ڈائری لکھتے ہیں، مضمون نگاری کرتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں ہی تب بھی آپ ڈائری لکھیں اور اپنی مضمون نگاری کریں۔ آپ یہاں مدرسے میں تحجد پڑھتے ہیں تو اپنے گھر میں بھی آپ اسے کا اہتمام کریں۔ تو جو متعلم ہے یہ متعلم اندر کے جذبہ ہے، یہ ہر وقت رہنا چاہیے۔ مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی ادیب یا صحافی کسی وردی کا نام نہیں۔ بہت سے لوگوں نے کار پر لکھا لگا لیا پریس، دوستوں نے سیکل میں لکھ لیا پریس، اور انہیں پتا ہے نہیں پریس کیا چیز ہے۔ یعنی وہ صحافی ہے، وہ پریس کے آدمی ہے، تو اندر کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اندر کا جذبہ آپ کے اندر پیدا کر۔ اگر آپ گھر جائیں اپنی کسی وجہ سے تو وہاں پر بھی آپ متعلم رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ہمارے مدرسہ کا یہاں قریب ایک میلہ لگتا ہے، 4-5 روز کافی دنوں سے لگتا ہے، 2 سال سے میلہ لگا نہیں تھا۔ اس سال بھی ایسا ہو رہا تھا کہ شاید میلہ لگے گا نہیں لگے گا، مگر ابھی دفتر میں ہمارے